جی، سحری کتنی کھائی جائے، اس میں مقدار غذا کی کتنی ہونا چاہیے، اس سلسلے میں آپ وہ سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیے گا کہ عام حالت میں کھانے سے متعلق کیا حکم ہے۔ کھانا، اتنا کھانا کہ جس سے ہم زندہ رہ سکیں، یہ فرض ہے، اور اتنا کھانا جس سے زندہ رہنے کے ساتھ ساتھ عبادات کو، اللہ کے حکموں کو بسہولت اور آسانی سے پورا کر لیں، یہ واجب ہے۔ اور اتنا تین اپنے پیٹ کے تین حصے کر کے ایک حصے میں کھایا جائے، یہ سنت ہے۔ اور اتنا کھانا کہ انسان مر ہی جائے، یہ حرام ہے، کیونکہ زندگی ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اتنا کھانا کہ بیمار ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے، مکروہ ہے۔ اور تین، پیٹ کے تین حصے نہ کر کے پورا پیٹ تک کھایا جائے، حلق تک کھایا جائے، اس سے بیمار ہوگا، وومٹ ہوگی یا ہوگا تو مکروہ ہے، اور مرنے کا اندیشہ ہو تو حرام ہے۔ لیکن کوئی شخص اس لیے طاقت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نفل اور فرض عبادتوں کو انجام دینے کے لیے پیٹ کے تین حصے نہیں کرتا، بلکہ تینوں حصے کھا لیتا، یعنی پورا پیٹ بھر کے کھاتا ہے، تو یہ جائز ہے، مباح ہے، مستحب ہے۔ یہ تو عام زندگی میں کھانے کا حکم ہے۔ سحری کے بارے میں، سحری میں نہ تو اتنا کم کھائیں کہ روزہ نماز میں کمزوری محسوس ہونے لگے، روزہ لگنے لگے، اور نہ ہی پہلے سے پہلے اتنا زیادہ کھا لیا جائے کہ بدہضمی کی وجہ سے دن بھر کھٹی ڈکاریں آتی رہیں۔ اور روزے کا جو مقصد ہے، روزے کا جو مقصد ہے بھوکا رہ کر شہوتوں کو، نفس کو توڑنا، اور غریبوں کے ساتھ مشابہت، فقیروں کے ساتھ مشابہت، اور ان کی کاپی ہو جائے، اور ان کے بھوک کا احساس ہو جائے، یہ مقصد ہی ختم ہو جائے، اتنا پیٹ بھر کے بھی نہ کھائے۔ سحری میں کوتاہیاں کیا کیا ہوتی، تو کیا ہے، اتنی مقدار، نہ اتنی کم مقدار کے کمزوری محسوس ہونے لگے، روزہ رکھنا مشکل ہو جائے، اور نہ اتنا زیادہ کہ کھٹی ڈکاریں اور پیٹ بدہضمی ہو جائے، بلکہ درمیانی مقدار میں سحری میں کھانا چاہیے۔ سحری میں کوتاہیاں کیا کرتے ہیں، بعض لوگ تو تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں، اور سحری میں اٹھتے ہی نہیں ہیں، سحری کے ثواب سے محروم رہتے ہیں، سحری میں جو برکت ہے، جو کیا ہے ثواب ہے، اس سے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ سحری کھا کر فجر کی نماز پڑھے بغیر، یا اگر مرد ہیں تو گھر ہی پڑھ کر سو جاتے ہیں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ بعض لوگ سحری کھانے میں اتنی دیر لگاتے ہیں، اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ وقت نکل جانے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ بھی سراسر بے احتیاطی ہے۔ بہتر یہ کہ 5-10 وقت کے سحری کے وقت کے ختم ہونے سے 5-10 منٹ پہلے آپ سب چیزوں سے فارغ ہو جائیں، مسواک، ٹوتھ پیسٹ، جو بھی کچھ کرنا ہے سب پہلے سے پہلے فارغ ہو جائیں، اور اللہ کی بات، جب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہو تو اب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ اب اسی طریقے سحری میں کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اس میں شور شرابہ ہنگامہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو گندی باتیں نہ کرے، شور نہ مچائے۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا بدزبانی یا لڑائی جھگڑا کرنے لگے تو اس کو گالی گلوچ یا تھپڑ سے جواب نہ دے، بلکہ یوں کہہ دیں کہ میں روزے دار ہوں، میرا روزہ ہے۔ گالی گلوچ کرنا یا بدزبانی کرنا یا لڑنا میرا کام نہیں ہے۔ حدیث میں ہے رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ یہ تو سحری سے متعلق بات ہو گئی۔ اب ہم آگے جو ہے، روزے کا ایک حصہ سحری تھا، آداب روزہ میں سحری تھا، اور سحری میں سحری کی فضیلت آ گئی، سحری کا وقت آ گیا،
سحری میں کھانے کی مقدار آ گئی، سحری کی کوتاہیاں آ گئی، آداب روزہ میں گندی باتیں اور بدزبانی سے بچنا یہ بھی آ گیا۔ اب افطار میں کیا کیا جائے اور افطار میں کتنی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز، افطار کب کرنا چاہیے، کس چیز سے افطار کرنا چاہیے، کتنی مقدار غذا ہونی چاہیے افطار میں۔ چوتھی، افطار کے بعد یا افطار کے وقت میں کیا پڑھنا چاہیے، افطار کے وقت یا افطار کے بعد کیا پڑھنا چاہیے۔ پانچواں، روزے دار کو افطار کرانے کی کیا فضیلت ہے۔ اور چھٹا، افطار میں کوتاہیاں کیا ہوتی ہیں، افطاری میں کیا بے ادبی ہوتی ہے، کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان سب سے متعلق بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، کب افطار کرنا چاہیے؟ سورج ڈوبتے ہی جلدی روزہ افطار کرنا سنت ہے، بلا وجہ رکے، ہاں ٹھیک ہے رک جاؤ، ارے محلے کی مسجد کے اذان ہو گئی اور اس مسجد کا مؤذن اتنا بیچارہ امین ہے، اتنا اچھا ہے کہ وقت ہی پر اعلان کرتا ہے، وقت سے پہلے نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اذان یا اعلان کرتے ہی یا آپ کی گھڑی کی ٹائمنگ کے اعتبار سے وقت افطار ہو گیا تو بس افطار کرنا سنت ہے جلدی سے۔ اور افطار میں دیر کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ مثلا یہ خاص طور پہ خواتین کے معاملے ہوتا ہے کہ بیچاری افطاری لاتی رہتی ہیں، دسترخوان سجاتی رہتی ہیں اور افطار کا وقت ہو جاتا ہے، ان کو کوئی دیتا ہے لو کھجور لے لو، ارے رک جاؤ بلا وجہ افطار کرنے میں یہ سمجھتی ہیں کہ لیٹ کر لیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں ثواب نہیں ملے گا، شریعت کا جو حکم ہے اس حکم پر عمل کرنا یہ ثواب، جو وقت آ گیا اس وقت وہی کام کرنا، یہ کیا ہے، دین ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دل کا نام، ہماری چاہتوں کا نام دین، چاہتوں کا نام دین نہیں ہے۔ تو جو لوگ افطار میں تاخیر کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں، وہ سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، ایک حدیث ہے کہ جس میں پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال میں رہیں گے۔ افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ کہ جو جیسے ہی وقت ہوا ویسے افطار کر لیا تو وہ ہمیشہ اسی اچھے حالت میں رہے۔ اور میری امت کے لوگ افطار کے وقت ہو جانے کے بعد بھی افطار کرنے میں جلدی نہیں کرتے بلکہ دیری کر رہے ہیں تو ان کی حالت بہت بری ہو جائے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ موجودہ دور میں جو حالات ہماری ہو رہی ہے وہ اس کا خمیازہ ہو پیارے آقا کی اس حدیث کی وجہ سے ہو، کیونکہ پیارے آقا فرما رہے ہیں جب تک میری امت کے لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے وہ اچھے حال ہی میں رہے۔ یا تو لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، جن کو معلوم ہوتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں، لیکن عام طور پہ دین سے دور ہیں، وہ افطار میں جلدی کرتے نہیں ہیں بلکہ 1-2 منٹ بلا وجہ دیر کر رہے ہیں۔ بہرحال دوسری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو افطار میں جلدی کرے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ یا بندی زیادہ محبوب ہے جو افطار میں جلدی کرے۔ افطار میں جلدی کا مطلب وہی ہے کہ وقت ہوتے ہی، وقت سے پہلے نہیں۔ روزے دار کی سحری اور افطار میں اسی جگہ کے وقت کا اعتبار ہوگا جہاں وہ ہے، کوئی کسی اور کنٹری کا ہے تو اس میں اس کے ملک کا اعتبار ہوگا۔ جو شخص مثلا عرب ممالک میں سے ہے، عرب کنٹریز سے روزہ رکھ کر انڈیا میں آئے، اس کو انڈیا کے وقت کے مطابق افطار کرنا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو شخص انڈیا کا ہے وہ روزہ رکھ کر امریکہ میں یا لندن میں یا کویت میں پہنچ جائے تو اس کو وہاں کے غروب آفتاب کے بعد روزہ افطار کرنا ہوگا۔ اب اس کے لیے
انڈیا کا وقت کا افطار کا وقت معتبر نہیں ہوگا، یعنی بندہ جہاں ہے جس ملک میں ہے اس ملک کے اس شہر کے جو افطار کا وقت ہے وہ اس کے حق میں لاگو ہوگا۔ یہ تو افطار کب کرنا چاہیے، یہ آ گئی دونوں چیزیں۔ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے؟ کھجور سے افطار سب سے افضل ہے، وہ نہ ہو تو پانی سے کر لیا جائے۔ حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ کھجور سے افطار کرے، اگر کھجور نہ پائے تو پانی ہی سے افطار کر لے، اس لیے کہ پانی کو اللہ نے طہور یعنی ظاہر اور باطن کو پاک کرنے والا بنایا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر وہ کھجور نہ ہو تو نمک سے افطار کرنا چاہیے۔ یہ صرف لوگوں کی اغلاط العوام، لوگوں کی غلطیوں میں سے، شریعت کا اس کا کوئی دور دور تک کا واسطہ نہیں۔ کتنی مقدار افطار میں غذا ہونی چاہیے؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض، روزے کا مقصد جو ہے وہ شہوت نفسانیہ کا توڑنا ہے۔ شہوت نفسانیہ جو جذبات ہیں اور خواہشات جو اٹھتے ہیں، شہوت نفسانی خواہشات جو شریعت کے اپوزٹ ہوتے ہیں، تو ان کو توڑنا اور دبانا یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور یہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی کو کور کر لے جو اس دن بھر وہ بھوکا رہا ہے، اس مقدار کو وہ کور کر لے، اس کوانٹٹی کو کور کر لے، تو حقیقتاً وہ صرف اس کے لیے اپنے کھانے کے ٹائمنگ کو اس نے بدل دیا، اس کے سوا اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور کچھ بھی کمی نہیں آئی، بس یہی تو ٹائمنگ اس نے چینج کر دی۔ جتنا روزانہ کھاتا تھا وہ اتنا ہی وہ افطار میں اناپ شناپ کھا رہا ہے، تو اس نے کچھ نہیں کیا سوائے وقت کے کھانے کی ٹائمنگ چینج ہو گئی۔ بلکہ افطار میں تو اور زیادہ قسم کی اور بہترین اور مختلف انواع کی قسمیں اور چیزیں ہوتی ہیں جو بغیر رمضان میں بھی، جو رمضان کے علاوہ میں میسر نہیں ہوتی ہیں۔ لوگوں کی کچھ ایسی عادت ہو گئی ہے کہ عمدہ چیزیں رمضان کے لیے رکھتے ہیں، اور نفس جو ہے دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب پیٹ بھر کر کھاتے، تو بجائے نفسانی خواہشات کے کمزور ہونے کے وہ تو اور بھڑک اڑتی اور جوش میں آ جاتی اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ روزے میں مختلف اغراض اور فوائد اور اس کے مختلف مشروع اور ہونے کی وجہ سے مختلف منافع، مختلف نفع جو ہے مقصود ہے، وہ سب جب ہی حاصل ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ روزے میں اللہ کا قرب ہے، وہ غریبوں اور فقیروں کی بھوک کا احساس ہے، نفسانی خواہشات ہیں، یہ سب جتنے بھی منافع ہیں یہ اسی وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب کچھ بھوکا بھی رہے۔ بڑا تو نفع یہی کہ جو معلوم ہو چکا، یعنی شہوتوں کا توڑنا، نفسانی خواہش، نفس کو کیا سزا دے، تو یہ اسی پر موقوف ہے کہ کچھ وقت بھوک کی حالت میں گزاریں اور نارملی افطار کریں۔ اب رہا افطار کے وقت اور بعد میں کیا پڑھنا ہے، انشاءاللہ وہ نیکسٹ کلاس میں بتائیں گے۔ ابھی آپ کو کچھ پوچھنا ہوگا تو پوچھ لیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام تسنیم ہے۔ جی میرا ایک سوال تھا، آپ نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ 4 جگہ ایسی ہے جہاں پر حضور کا نام آئے گا تو حضور پر درود نہیں پڑھنا، ایک بار وہ 4 جگہ دہرا دیں آپ کو بڑی مہربانی۔ اچھا ماشاءاللہ، دیکھیے ایک تو یہ سمجھیے گا کہ ہم کلمہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں یا تشہد پڑھ لیں، چاہے نماز میں پڑھیں تشہد، چاہے نماز سے باہر پڑھیں، کلمہ دوسرا ہو یا پہلا، کلمے کے پڑھتے وقت یا اذان دے رہے ہیں، ایسی صورت میں ان کلمے میں، پہلے کلمے میں، دوسرے کلمے میں، اسی طریقے سے تشہد میں،
اسی طریقے سے اذان میں جو کلمات، یہ کلمات جو اس میں گرامی پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نامی آتا ہے، اس کو صرف پڑھنا ہے، پڑھنے والے کو بھی پڑھنا ہے، سننے والے کو بھی، اگر سننے والا، وہ پڑھنے والے کے لیے تو یہ حکم ہے، میں ابھی پڑھنے کے والے بتا رہا ہوں کہ کلمہ چاہے پہلا ہو چاہے دوسرا، اور تشاؤ پڑھنے والے کو صرف پڑھنا ہے، اس میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگانا۔ اذان میں پڑھنے والا اذان اور اذان کو سننے والا دونوں ہی وہی کلمہ دہرائیں گے، درود نہیں پڑھنا۔ تیسرا، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے جو کلمہ آتا ہے، جو اللہ کے رسول کا نام آتا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں 4 جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا ہے۔ ایک وما کان ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، نہیں، محمد رسول اللہ قد خلت من قبلہ الرسل، وما، یہ قرآن کریم کی تلاوت میں جب لفظ محمد آئے تو پڑھنے والے کو کیا ہے، درود نہیں پڑھنا، سننے والے کو بھی درود نہیں پڑھنا۔ یہ ہو گئی، یہ وہ 4 جگہ ہیں جہاں پر کیا ہے اللہ، اور اسی طریقے سے ایک حکم ہے خطبے کا آپ کے لیے، جب کہ آپ اللہ تعالیٰ حج و عمرے سے کی عبادت اور سعادت سے آپ کو ہمکنار فرمائے، یا کسی بڑے اجتماع میں یا جمعے کا مخاطین کو پڑھنے کا الگ انتظام ہو، اور آپ جب جمعہ پڑھ رہی ہوں اور وہاں کا خطیب اور امام خطبے میں اللہ کے رسول کا نام لے، تب بھی سننے والوں کو درود نہیں پڑھنا ہے۔ یہ وہ 4 جگہیں تھیں۔ جی بہن، جزاک اللہ خیر صاحب۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کچھ پوچھیں؟ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں، پوچھیں۔ جی میں یہ معلوم کر رہی تھی کہ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں تو اس میں S.A.W. لکھ دیتے ہیں، تو کیا ایسے لکھنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ لکھ سکتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن اردو میں جب لکھیں تو پورا لکھیں، لیکن اردو میں صرف سواد لکھا جاتا ہے، سواد لکھا جاتا ہے، بعد میں سواد لام عین میم صلعم لکھا جاتا ہے، لیکن صلعم جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا شارٹ کٹ ہے، صلعم۔ جی، اور ایک چیز یہ کہ جیسے ہم اب کلاس کرتے ہیں نا تو سننے کا زیادہ مطلب انٹرسٹ رہتا ہے، اور پھر ہمیں نوٹ بھی کرنا ہوتا ہے، تو ویڈیو اگر تھوڑا جلدی ڈل جائے نا تو پھر ہم مطلب ویڈیو سے ہم نوٹ کر لیں اور کلاس میں صرف سن لیں۔ جی تو میں انوشا ارم جو انشاءاللہ ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی، میں تو کہتا تھک گیا، میں تو بہت کہتا ہوں، مجھے یہ فکر بھی رہتی ہے کہ ویڈیو جلدی سے اپلوڈ ہو جائے، کم از کم دوسری کلاس سے کے آنے سے پہلے ہی ہو جائے، یہ میں ان سے کہتا ہوں۔ جی مفتی صاحب، آپ جو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اگر ان کا تعارف کرتے ہیں آپ تو ہم انہی سے گزارش کر لیا کریں کہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں۔ اچھا، وہ محسن آپ ان سے کہتے ہیں ایک مطلب کہ کامن آدمی، وہ مطلب کہ عام وہ ہیں، عالم نہیں ہیں جو کرتے ہیں، جی تو میں ان سے کہہ دوں گا، اور انشاءاللہ۔ جی بس اس سے یہ ہو جائے گا، کیونکہ اگر ہم کرتے ہیں نا جیسے پڑھتے رہتے ہیں تو پھر لکھتے ہیں تو پڑھنے والا انٹرسٹ، سننے والا مطلب من یہ کرتا ہے اس ٹائم پہ کہ صرف سنیں۔ جی میں سمجھ سکتا ہوں، کیونکہ جب لکھا جائے گا تو پھر سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، بس یہ لکھنے پہ ذہن میں رہتا ہے، اور بس یہ کبھی کبھی نوٹ کے طور پہ کوئی چیز آ گئی، جیسے ڈیٹ ہے، کچھ اور ہے، تو وہ تو لکھی جا سکتی ہے، لیکن مستقل اس کو لکھنا ورڈ ٹو ورڈ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، صرف پورا فوکس جو ہے لکھائی پہ ہوتا ہے، تو میں ان سے کہوں گا، میں سمجھ سکتا ہوں اس سلسلے میں انشاءاللہ کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شاہین بہن۔ مفتی صاحب، مجھے پوچھنا تھا کہ ہمارے یہاں پر جیسے کافی ساری مسجدیں ہیں، تو جب روزے کا وقت ہوتا ہے افطار کا، تو الگ الگ مطلب کچھ سیکنڈوں کا فرق ہوتا ہے بولنے میں، سائرن وغیرہ میں، تو ہم کسی بھی سائرن کی آواز آنے پر روزہ کھول سکتے ہیں یا
نہیں کسی کی بھی نہیں، کسی کی بھی پاس نہیں، کی کیونکہ مسجد ہوتی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں بعض علاقوں میں کچھ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، اور میں ان کو غیر مقلد کہتا ہوں، وہ ان کے ہاں عصر کا وقت جلدی ختم ہو جاتا اور مغرب جلدی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ وہ ان کے یہاں پر مغرب کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے، 1-2 منٹ کا فرق ہوتا ہے تقریباً، اور جماعت وہ اسی ٹائم پہ کرتے ہیں۔ تو ایسے علاقے جہاں پر اہل حدیث یعنی غیر مقلدوں کی مسجدوں ہوں، وہاں پر بہت احتیاط کریں افطار میں کہ اپنے کسی صحیح العقیدہ عالم سے ٹائم ٹیبل لے لیں، اس ٹائم ٹیبل کے مطابق ہی کیا ہے افطار کریں۔ اہل حدیث کی مسجدوں میں ہونے والی اذان پر افطار نہ کریں ورنہ روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے یہاں افطار کا وقت مطلب کہ مغرب کا وقت عام دنوں میں بھی اور اس رمضان میں بھی جلدی وہ اذان دیتے ہیں اہل سنت والجماعت کی مسجدوں کے مقابلے میں۔ البتہ اب ہمارے علاقے میں اہل سنت والجماعت کی مسجدیں ہیں اور کئی مسجدیں، تو اس میں یہ دیکھیں آپ لوگوں کو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پر اذان وقت پہ ہو رہی ہے فجر اور کہاں کے مؤذن صاحب سوتے رہے کتنی دیر بعد دی ہے۔ تو اگر آپ کو اپنی مسجد کے مؤذن ایسے لگتے ہیں کہ وقت پر اذان دیتے ہیں، آپ ان پہ بھی بھروسہ مت کیجئے، کیونکہ آج لوگ امانت دار نہیں رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام لوگوں کی عبادت کا ذمہ دار ہے اور مؤذن لوگوں کی ٹائم کا امانت دار ہے۔ وقت پر اس کو اذان کہنا یہ اس کی ذمہ داری تھی، لیکن لوگ باق ذمہ داری نہیں نبھا رہے ہیں، اس لیے ان پہ ہی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے طور پر اپنی گھڑی میں سب سے پہلے رمضان کے آنے پر اس پر سیل وغیرہ اس کے ٹائم بالکل سیٹ کر لیں اور اپنی گھڑی کو بھی دیکھیں اور اذان کو بھی دیکھیں۔ اذان ہو گئی اور گھڑی کے اعتبار سے بھی ٹائمنگ ہو گیا تو اب پہلی ہی اذان پر آپ جو ہے افطار کرنا شروع کر دیں۔ جی شاہین بہن، ایک سوال اور ہے۔ جی شاہین بہن، ہمارے کچھ بڑے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں نہیں کھائیں تو روزے کا ثواب ملتا ہے عام دنوں میں، مطلب یہ کیا ہے؟ یہ بالکل غلط فہمی ہے، بلکہ ہیلتھ اور صحت کے مطابق عصر کے بعد اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھنے کے لیے اور ایک دوسرے سے محبت اور دکھ درد والے ماحول کو بنائے رکھنے کے لیے عصر کے بعد کچھ نہ کچھ سنیکس ہونا چاہیے، ناشتہ واشتہ ہونا چاہیے، کیونکہ موڈ فریش ہوتا ہے۔ اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد مغرب تک کچھ نہ کھاؤ کیونکہ روزہ ہوتا ہے، بالکل غلط ہے، یہ دین کے اندر اضافہ۔ اسی طریقے سے عید اور بقرہ عید میں کہتے ہیں کہ آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے، یہ تو مخالفت شریعت ہے۔ شریعت تو کہہ رہی ہے کہ عید اور بقرہ عید کے دن روزہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ عید الفطر میں تو صبح کھانا سنت ہے، تاکہ یہ میسج دینے کے لیے کہ آج کے دن کا روزہ نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ عید کے دن آدھے دن کا روزہ ہوتا ہے یا عصر کے بعد سے مغرب تک روزہ ہوتا ہے، بالکل غلط ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں، من گھڑت ہے۔ جی شاہین، جی شاہین بہن سمجھ میں آ گیا؟ جی سمجھ میں آ گیا۔ ایک بات اور پوچھنی ہے۔ جی پوچھیں۔ وہ سب کہتے ہیں کہ جیسے گھر سے مہمان جاتے ہیں تو ایک دم سے جھاڑو نہیں لگانی چاہیے، آئی تھنک یہ غلط ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ جیسے بارات نکالی گھر سے تو نہیں، ہمارے کچھ بڑے ہیں وہ کرنے نہیں دیتے کہ جھاڑو مت لگاؤ۔ جی آپ کہیے۔ تو یہ سب عجیب لگتا ہے، بالکل ہے عجیب۔ تو ان لوگوں کو منع بھی نہیں کر پاتے ہم۔ انتقال کے بعد بھی کہتے ہیں مفتی صاحب، انتقال اگر کسی کا ہوا گھر میں سے اس کا جنازہ جائے تو اس کے بعد بھی نہیں لگانی چاہیے، کہتے ہیں لوگ، لیکن میرے حساب سے صحیح نہیں ہے۔ جی یہی بات ہے۔ دراصل کیا ہے کہ
یہ ہم لوگ اس نیت سے کہیں کہ ہم ان کو دین پہنچا رہے ہیں اور اللہ ان کو تو عقل اور صحیح دین کی سمجھ عطا فرما. کیونکہ کبھی بھی اگر آپ منوانے کی نیت سے کہیں گی تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگا اور آپ کی ہمت ٹوٹ جائے گی. کبھی بھی منوانے کی نیت سے نہیں کہنا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے کہنے پر یقیناً آپ کو تانے ملیں گے. ہاں ٹھیک ہے بڑی آئی ملانی، اب بڑا بڑا نیا نیا دین لے آئی ہو، پہلے تو ہم نے کچھ بھی نہیں سنا، تم ہی ہو جو ہے ہمارے بڑے بوڑھے کرتے چلے آ رہے ہیں اور تم جو ہے یہ منع کر رہی ہو، کیا تمہیں کہاں سے دین پڑھ کر آیا، آج لوگوں نے اپنا دین بنا لیا. اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے تانے بھی سننے کو مل جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کو پہنچانے پر تمہیں تانے دیے جائیں تو میری زندگی کے ان مراحل کو یاد کر لینا اور صبر کرنا، اور کسی کے تانے دینے کی وجہ سے کبھی دین اور صحیح بات دوسروں تک پہنچانے سے رکنا نہیں. اور یہ سمجھ لینا کہ یہ تو نبی کی سنت ہو گئی کہ دین کے پہنچانے پر ان کو بھی باتیں سننی پڑی تھی، لہذا اگر یہ کہہ رہی ہیں ٹھیک ہے کہہ دیں، لیکن بیچاریوں کو ان کو علم نہیں ہے نا، اس لیے وہ بیچاری کہہ رہی ہیں کیونکہ وہ سنتی ہوئی آئی ہیں، وہ جو کرتا ہوئے بڑے بوڑھے کرتے آئے ہیں وہ اسی کو ہی دین سمجھ رہی ہیں. اب آپ کو کیا بتاؤں، اس طریقے سے بے دینی، جب دین نہیں آتا تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ہمارے علاقے میں آج سے 10-20 سال پہلے باقاعدہ افطار سے پہلے کوئلے سے دانت مانجے جاتے، منجن سے دانت مانجے جاتے. یہ کیا بیوقوفی ہے کہ پورے دن روزے کی حفاظت کری اور جب روزے کا وقت ختم ہو رہا ہے اس وقت جو ہے دانت مانج رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھی بغیر اس کے مطلب کہ روزے دار کی جو منہ کی بو ہوتی ہے وہ اللہ کو پسند ہوتی ہے، اس لیے ہم دانت مانج کر افطار کرنے بیٹھے. تو ایسی جو ہیں لوگ دین تک نہیں ہے، ان بیچاروں کی کمیاں نہیں ہیں بلکہ کمیاں ہماری ہیں بہن کہ ہم نے ان تک دین نہیں پہنچایا. اس لیے ان کو بتا دیں، اگر وہ نہ مانے کوئی بات نہیں، کم سے کم دین کا فاصلہ ادنا درجے کا فائدہ یہ کہ میں اپنی زندگی کو درست کروں، اور اعلیٰ درجے کا یہ کہ میں اپنے عمل کے ساتھ ساتھ دوسرے تک پہنچا دوں اور دوسرے کی زندگی میں بھی دین آ جائے. جی جزاک اللہ. جی اور پوچھیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام کنیز زینب. جی میرا ایک سوال ہے کہ میری بہت ساری میری فرینڈ ادر کاسٹ کی ہے. جی جی. تو سب ہولی میں مجھے بلاتی ہے اپنے گھر پہ، تو کیا میں ان لوگ گھر جا کر سب جو بنتا ہے پوا پکوڑی یہ سب میں کھا سکتے ہوں؟ نہیں، ہندوؤں غیر ایمان والوں کے مذہبی فنکشن میں جانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ مذہبی فنکشن میں اگر جا رہی ہیں تو آپ ان کے عقیدے باطل عقیدوں کی تائید کر رہی. ہاں دنیاوی فنکشن ہے جیسے کہ کوئی شادی ہے یا کوئی اور پروگرامز ہیں تو اس میں جایا جا سکتا ہے، اس میں نہ جایا ہے اب تک جو چلی گئی ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اب جو ہے پرہیز کریں. جی ہولی میں جاتے ہیں ہم. جی تو نہیں جانا چاہیے. ہولی، ہاں ہولی کا جو ہے مذہبی ایک پروگرام ہوتا ہے اور اس کے سلسلے میں ان کے باطل عقیدے ہیں. جی جی اور کوئی پوچھا تھا؟ گلستہ شیخ پوچھ رہی تھے کچھ. السلام علیکم مفتی صاحب. اچھا گلصبا خاتون جی پوچھیں. مفتی صاحب پوچھیں، آپ بتائیں کہ جیسے بہت لوگ نمک سے افطار کرتے ہیں تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور میں دیکھی ہوں بہت لوگ لونگ سے بھی مطلب افطار کھولتے ہیں. یہ لونگ سے تو معلوم ہے کہ غیروں سے آیا ہے، غیروں کی جیسے کہ ان کے نو درگاہ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے غیر ایمان والوں میں یعنی مشرکین میں ان کے کچھ اپواس ہوتے ہیں، کچھ روزے ہوتے ہیں جس میں وہ لونگ کا جوڑا ہی کھاتے ہیں اور ان نہیں کھاتے، پھل فروٹ وغیرہ کھاتے ہیں، پانی یعنی پیتے ہیں، جسے ورت کہتے ہیں.
تو ان کی کاپی کر کے یہ چیز مسلمانوں میں بھی آ گئی کہ وہ لونگ سے ہی افطار کرتے ہیں. یہ بھی مطلب کہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے, اور کوئی اس کو عبادت سمجھے تو یہ بہت گناہ بھی. جی مفتی صاحب, اور ایک میری کلاس میٹ ہے, جیسے غلط کام کرتی ہے ان لوگ کو سمجھانے پہ بولتی ہے کہ جاؤ تم جنت میں جانا, ہم دوزخ میں جائیں گے. عجیب بولتی ہے, لگتا ہے اس پہ ہم لوگ کیا کریں؟ بس اللہ سے دعا کرا کریں, اور تانے ملنے, ہم لوگوں کو بھی تانے ملتے ہیں, آپ کو بھی ملتے ہیں, تو ڈائریکٹ بولتی ہے کہ جاؤ تم جنت میں جانا, ہم لوگ ہاں دوزخ میں وہ جائیں یہی گے. کہہ دیتی ہیں. بس وہ دعا کرنی جو پیارے آقا نے طائف والوں کے لیے کی تھی. اے اللہ یہ نہ سمجھ, اللہ دین کی اہمیت ان کے دلوں میں ڈالتے. اتنی بڑی بات کہہ دینا کہ جاؤ تم جنت میں جانا, ہم چلے جائیں گے, ہم دیکھ لیں گے, ہمیں دوزخ میں جانا پڑے گا دادا, چلے جائے. اتنی بڑی بات کہہ دیتے ہیں. بلکہ ایسے الفاظ تو زبان سے نکالنا نہیں چاہیے, انسان کافر ہو جاتا ہے. اس وقت جو ہے دعا ہی کرنا چاہیے ان کے لیے. اور کوئی بھی بات تین باتوں, کوئی بھی بات دین کی ہم دوسروں تک پہنچائیں, کیونکہ پیارے آقا نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا, دین کی بات دوسروں تک پہنچاؤ, وہ چھوٹی سے چھوٹی بات کیوں نہ ہو. تو اس کو پہنچانے کے لیے 3 طریقے. ایک تو نیت بہت اچھی ہونا چاہیے, اے اللہ میری یہ بہن جو ہے اس کے پاس دین نہیں آیا, اے اللہ اچھی نیت کے ساتھ, اے اللہ میں اس کو کہہ رہی ہوں, اور میں تو کہہ ہی سکتی ہوں, عمل تو کہاں سے. ایک تو یہ اچھی نیت, لب و لہجہ بہت اچھا ہو, بہت پیار بریا. تیسرا وقت مناسب ہو, ایسا نہیں کہ اس کو رسوا کریں اس کے فرینڈ سرکل میں یا سب کے سامنے یہ کہہ رہے نہیں یہ غلط ہے, یہ ناجائز ہے, یہ بدعت ہے, یہ حرام ہے. نہیں, بالکل تنہائی, وقت ایسا ہو, وقت کی خیال رکھیں, یعنی تنہائی. اور اسی طریقے سے الفاظ بہت زیادہ میٹھے ہوں, بول بہت پیارے ہوں. تیسرا نیت اچھی ہو. نیت یہ نہیں ہونی چاہیے ان کو ہم سب جانتے ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں آتا, ان کی انسلٹ, بےعزتی اور ان کو بدنامی کی نیت نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ کسی بھی دین کی بات پہنچانے میں یہ 3 باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اثر دکھائے گا. کیا 3 باتیں؟ نیت اچھی ہو, کہنے کا انداز اچھا ہو, کہنے کا وقت مناسب. جی اور پوچھیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب جیسا اچانک کسی کا انتقال ہوتا ہے, بیمار رہے لیکن اچانک جیسا مغرب کے بعد انتقال ہو گیا, مغرب سے پہلے کھانا پکا لیا اور کسی نے کھایا نہیں, تو وہ کھانا کھایا جائے گا یا پھینک دیا جائے گا؟ بہت اچھا سوال کیا, بہت اچھا. جو بعض لوگ جو ہے اس کھانے کو کھاتے نہیں ہے, بلکہ پڑوسیوں کے یہاں دلوا دیتے ہیں, یا کہہ دیتے ہیں یا پھینکوا دیتے ہیں, تو یہ قطعاً بالکل برا عمل ہے اور رزق کی بربادی ہے, ناقدری. اگر کھانا بن گیا ہے اور گھر میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ بنا رہنے دیں, وہ رکھے رہنے دیں, وہ دوسرے تدفین کے بعد کام آ جائے گا. یا کوئی ایسا ہے جس کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور اس نے جیسے کہ بیمار کو دکھانے میں لگے رہے, ڈاکٹروں کے یہاں, اسپتالوں کے یہاں چکر لگاتے رہے, اور صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا, اور شام میں دوسرا دن ہو گیا, دوسرے دن مریض کا انتقال ہو گیا, تو اب بندہ بھوکا تو نہیں رہ سکتا, تو کھا لیں. یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ میت کو دفنانے میں جلدی کرو, 4 چیزوں میں بہت جلدی کرو. نماز کا وقت ہو جائے تو اس کے ادا کرنے میں جلدی کرو. اسی طریقے سے قرض ہے تو قرضے کی ادائیگی میں جلدی کرو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی اور بیٹیوں کی عمر ہو جائے تو ان کا مناسب رشتہ مل جائے تو ان کی ادائیگی میں کیا ہے, اور ان کے رخصتی میں جلدی کرو. اور اسی طریقے سے چوتھی چیز یہ ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کرو. اور اس کی حکمت کیا ہے کہ اہل میت جو ہے وہ بلا وجہ پریشان ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے, دوسری حکمت, اگر میت جو ہے اللہ کے نزدیک مقبول ترین ہے, محبوب ترین بندہ ہے, تو اس کو جلدی سے جلدی اس کو آرام گاہ میں پہنچایا جائے. اور اگر اللہ کے نزدیک میت جو ہے ناپسندیدہ ہے, مبغوض ہے,
قابل نفرت ہے تو اس کے شر سے جلدی سے فارغ ہو جاؤ. جی سمجھ میں آ گیا گلستان شیخ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام آفرین بہن. پوچھنا یہ تھا کہ ابھی 1 مہینہ یا 2 مہینہ پہلے مفتی معاویہ صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کرا تھا کہ تہجد کے وقت جب ہم لوگ بستر سے اٹھتے ہیں تو ایک لمبا سا دعا تھا وہ پڑھنا ہے، اور پھر اگر تہجد کی نماز ادا کر لے تو اس کے بعد بھی وہ دعا مانگ سکتے ہیں ہم لوگ. تو کیا وہ حیض کے وقت ہم لوگ مطلب اگر عادت کے حساب سے اگر نیند کھل جائے تو اس وقت ہم لوگ وہ پڑھ سکتے ہیں؟ وہ دعا کون سی ہے مجھے تو نہیں معلوم، لیکن یہ میں دیکھ کے بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ وہ اگر دعا حدیث سے ہے اور قرآنی آیت نہیں ہے تو ایسی صورت میں نماز نہ پڑھنے کی حالت میں آپ کی آنکھ کھل جایا کرے نا تہجد کے وقت، تب بھی اس کو آپ مس نہ کیا کریں، بلکہ وضو بنا کر جانماز بچھا کر وہ کچھ ذکر کر لیے جائے اور پھر اس کے بعد دعا مانگی جائے. اور کیونکہ دعا بھی ایک عبادت ہے، دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. دعا مانگنا چاہیے، وہ قبولیت دعا کی گھڑی ہوتی ہے. اللہ کی رحمت اس وقت بندوں پر خاص طریقے سے متوجہ ہوتی ہے. جو یہ فرمایا نا اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا، مراد یہ کہ اللہ کی خاص رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں. اللہ کی رحمتیں 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں نماز نہ پڑھنے کی حالت میں یہ عمل کیا جائے، اور یہ مستحبی عمل ہے. میں نے پچھلی کلاسوں میں بتایا تھا آپ کو، یعنی پچھلے کورس میں بتایا تھا. اور دوسرا یہ کہ اگر وہ دعا حدیث سے ثابت ہے اور حدیث سے ہی ثابت ہوگی وہ دعا، تو آپ اس دعا کو پڑھ سکتی ہیں. سمجھ میں آ گیا آفرین بہن؟ اگر بنا وضو بنائے صرف مطلب اگر بستر پہ ہی ہے تو پھر تو بنا وضو بنائے بھی پڑھ سکتی ہیں، دعا بھی بنا وضو بنائے مانگ سکتی ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو بنا لیں. تو وضو جو ہے آداب دعا میں سے ایک ادب ہے. جی شکریہ. اور ایک اور چیز پوچھنا تھا کہ جیسے وقت رہتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد ہو، اور اگر کسی وجہ سے ٹریولنگ کی وجہ سے کسی کی وجہ سے بھی اگر بیچ میں کسی ایک دن ہو گیا یا 2 دن ہو گیا، تو کیا اس کی قضا بعد میں پڑھنا ہوگا یا پھر نہیں پڑھنا ہوگا؟ میں آپ کا سوال اس لیے نہیں سمجھ سکا کیونکہ آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. آفرین بہن آپ ایک دفعہ دوبارہ سے دوہرا دیں تو بہتر ہوگا، یا تسنیم بہن بتا دیں. جیسے حیض کا 30 دن کے وجہ سے مہینے میں ایک بار آتی ہے، تو کبھی ایسا ہو کہ سفر کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اگر وہ 1 مہینے کے بیچ میں ہی کسی دن اگر آ گیا حیض 1 دن کے لیے یا 2 دن کے لیے، تو کیا اس کا قضا نماز پڑھنا ہوگا یا پھر بس پہ نہیں پڑھے؟ جی دیکھیے میں آپ سمجھ لیجئے گا، اور ہو سکے تو ایک کتاب منگا لیجئے گا عورتوں کی پاکی ناپاکی کے مخصوص مسائل. میں گروپ میں اس کا اسکرین شاٹ بھیجوں گا، اس کتاب کو آپ منگا لیں. اصل میں وجہ کیا ہے کہ عورتوں کے پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہے اس میں نہ کوئی بتا پاتا ہے. مردوں کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈھنگ سے بتا نہیں پاتے. خواتین کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ حیا اور شرم کی وجہ سے مکمل طریقے سے سمجھ نہیں پاتے. تو بہت سارے پاکی کے ناپاکی کے مسائل کو مطمئن نہیں ہو پاتے. تو آپ جو بتا رہی ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھ لیجئے گا، اگر 2 پیریڈز کے درمیان 15 دن سے کم کا گیپ رہتا ہے تو یہ دوسرا آنے والا بیماری کا خون کہلائے گا. اور اگر 15 دن بیچ میں ہو گئے تو یہ دوسرا آنے والا حیض ہی کہلائے گا. اور میں آواز کٹ رہی تھی تو میں سمجھ نہیں پایا، میں نے جو سمجھا ہے مسئلہ وہ بتا